بھارت کے لیے جناب آج کا دن جو ہے وہ پھر ایک بڑا ہی منحوس دن ثابت ہوا ان کے لیے. ایک اور جہاز جو ہے وہ جناب گر گیا ہے. ایک جہاز نہیں ہے, کہانی ایکچولی دو جہازوں کی ہے. 27 یوٹیوبرز جن کے اکاؤنٹس بلاک کرنے کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے کارروائی کا آغاز کیا گیا. حکومت جو ہے ان میں سے کئی افراد کو گرفتار کرنے کا بھی شاید ارادہ رکھتی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر جناب ایک انٹری ہوئی ہے, نئی انٹری ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے, کیمپ کے اندر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. بھارت کے لیے جناب آج کا دن جو ہے وہ پھر ایک بڑا ہی منحوس دن ثابت ہوا ان کے لیے, کیونکہ ایک اور تباہی ہوئی ہے, ایک اور شرمندگی اٹھانا پڑی ہے. ایک اور جہاز جو ہے وہ جناب گر گیا ہے اور پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, لیکن پھر بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے انڈیا کے لیے. یہ خبر کیا ہے, اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک جہاز نہیں ہے, کہانی ایکچولی دو جہازوں کی ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ 27 یوٹیوبرز جن کے اکاؤنٹس بلاک کرنے کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے کارروائی کا آغاز کیا گیا. اس سلسلے میں ہم نے کل ایک ویلاگ بھی کیا تھا. اب آج اس کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور لگ اس رہا ہے کہ حکومت جو ہے ان میں سے کئی افراد کو گرفتار کرنے کا بھی شاید ارادہ رکھتی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر جناب ایک انٹری ہوئی ہے, نئی انٹری ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے پہلے سے ہی چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے, کیمپ کے اندر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. یہ ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اینڈ تک. اس ویڈیو انڈیا سے جو خبر آئی ہے ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. آج ان کے لیے بڑا ہی برا دن ثابت ہوا. جہاز تو گر رہے تھے, پاکستان جہاز گرا رہا تھا, ہیلی کاپٹرز کریش کر رہے تھے. بہت سی خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ابھی میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا ایئر انڈیا کا ایک جہاز جو ہے وہ احمد آباد میں کریش ہوا تھا. اور اس کے بارے میں بھی بائی دا وے آپ کو خبر دے دیں کہ جمعے کو اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ آنے والی ہے, جس میں یہ پتہ لگے گا کہ وہ ایئر انڈیا کا جہاز جو ہے وہ کیوں کریش کیا تھا. وہ لوگ تو سبوٹاج کے حوالے سے اس اینگل سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں. اور میں اس وقت میں نے بات کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جناب اے ساڑا جڑا اے والا جہاز ڈگیا نا وہ بھی پاکستان نے گرایا ہے. خیر, آج کیا ہوا ہے؟ آج بیسکلی یہ ہوا کہ جناب انڈین ایئر فورس کا ایک اور جہاز جو ہے, جو کہ جیگوار جہاز ہے, وہ آج گرا ہے. یہ انڈین ایئر فورس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. میں ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا جی, این انڈین ایئر فورس جیگوار ٹرینر ایئر کرافٹ میٹ ود این ایکسیڈنٹ ڈیورنگ اے روٹین ٹریننگ مشن اینڈ کریش نیئر چورو ان راجستھان. Today, both pilots sustained fatal injuries in the accident. No damage to any civil property has been reported. IAF, Indian Air Force, deeply regrets the loss of lives and stands firmly with the bereaved families in this time of grief. A court inquiry has been constituted to ascertain the cause of the accident. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو اس کے اندر پائلٹس تھے, اب موسٹ پرابلی جب ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں تو ایک ٹرینی پائلٹ ہوتا ہے اور ایک ٹرینر ہوتا ہے. عام طور پہ اس طرح جہاز جو ہے وہ اڑائے جاتے ہیں. تو دونوں ہی جو ہیں وہ اس حادثے کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں, دونوں جاں بحق ہو چکے ہیں. اب دو چار چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جس ایریا کے اندر یہ جہاز جو ہے یہ اڑایا جا رہا تھا, راجستھان جو ہے وہ بالکل بارڈر ایریا بنتا ہے پاکستان کے ساتھ, اور سندھ کے مطلب جہاں پہ ہمارے یہاں تھرڈ ڈیزرٹ ہے وہیں پہ اس کو راجستھان ڈیزرٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر. جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ بہت زیادہ قریب تو نہیں ہے بارڈر کے, لیکن اسٹیٹ جو ہے ان کی وہی ہے جو بالکل پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں پہ ایئر کرافٹ کی ایکسرسائزز بھی جو ہیں وہ بالکل یہاں پہ ہو رہی تھی. نو ٹائم اس سلسلے میں جاری کیا گیا تھا کہ جناب یہاں پہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اپنی ایکسرسائزز کر رہی ہے. تو اسی دوران جو ہے ان کو یہ امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا کہہ دیا. کیا پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے یا اس کی لیڈرشپ؟ عمران خان نے ابھی تو نہیں کہا, کافی عرصے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کی تیاریاں کی جائیں اور بار بار ان کا پیغام پہنچایا بھی جاتا ہے. تو کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس طرح سے تیاریاں کر رہی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے کہا بجٹ پیش نہیں ہوگا, بجٹ پاس نہیں ہوگا, وہ دونوں چیزیں ہو گئی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ زیادہ حکومت کے ساتھ گھل مل کرنا چاہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دیکھا کہ جن کا ہوٹل تجاوزات میں گرانا تھا, جن کی دیواروں سے آگے وہ نہیں بڑھ پائے, ان کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھے خوش گپیاں وہ لگا رہے تھے. تو یہاں پہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر چیزیں نارمل بالکل نہیں ہیں. عمران خان صاحب ایک ڈیفرنٹ موڈ میں ہیں اور جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ الگ قسم کے موڈ میں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پر تیاریاں نہیں کر رہی. ہاں, کارکن تیار ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. عالیہ حمزہ زور لگاتی رہتی ہیں, کچھ اور لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ زور لگاتے رہتے ہیں, لیکن جو لیڈرشپ جس کی میں بات کر رہا ہوں
وہ شاید ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب پبلک کے لیے پیغامات جاری کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک انقلابی قسم کی شخصیت ہیں, لیکن ان کا پولیٹیکل جو ایک تجربہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں کیا وہ پریکٹیکلی اس کو کر پائیں گے؟ یہ سوالات اپنی جگہ پہ ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شاید یہ بھروسہ کیے بیٹھی ہے کہ عمران خان کے نام پہ لوگ خود ہی نکل آئیں گے. یعنی جب ہم کال دیں گے تو عمران خان کے نام پر لوگ خود ہی نکل کر باہر آ جائیں گے. اب یہ جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اپنے سے زیادہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور حکومت کی بدنامی پہ بھروسہ ہے کہ یہ حکومت اتنی بدنام ہو گئی ہے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کر دی ہے کہ اب لوگ باہر نکلیں گے ہی نکلیں گے. لہذا گراؤنڈ کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جائے کہ وہ تیاریاں کر رہی ہے تو ایسی کوئی بڑی تیاریاں ہم نے دیکھی نہیں ہیں. اکا دکا خبریں آتی ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے کچھ وہاں پلان کر دیا سندھ میں, کچھ عالیہ حمزہ صاحبہ نے دورے کیے, کوئی یہاں گئی وہاں گئی. ابھی وہ پاک پتن بھی گئی تھی اور وہاں پہ انہیں جو بچے فوت ہوئے ان کے لواحقین سے ملنے نہیں دیا گیا, فاتح خوانی کے لیے جانے نہیں دیا گیا, بلکہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو لواحقین ہیں ان بچوں کے, جو بچے اسپتال کے اندر جاں بحق ہوئے, انہیں پولیس نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اور عالیہ حمزہ سے نہیں ملوایا گیا. جبکہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے آس پاس بھی وہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ پولیس نے ان کو بھی اپنے گھیرے میں لیا ہوا, وہ جہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. لہذا حکومت کی زیادہ توجہ گورننس پہ نہیں ہے, حکومت کی زیادہ توجہ اس بات پہ ہے کہ ہماری بری گورننس کو کوئی بے نقاب نہ کرے. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر, تازہ ترین خبروں, اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ. اور اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو, میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں, نہ میرے پاس کتاب ہے. تقریباً انہوں نے کہا کہ 22 گھنٹے تک مجھے 6x8 یعنی کہ 6 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا اس کمرے میں مجھے رکھا ہوا ہے. آپ خود سوچ لیں کہ 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد ہے تو وہ کیا ان کی حالت ہوتی ہوگی. اور کتابیں تقریباً طویل عرصے سے انہوں نے کہا کتابیں بند ہیں, بچوں سے میری ملاقات نہیں فون نہیں کروایا جا رہا اور میرے وکلا سے نہیں ملوایا جاتا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پچھلے 1 ہفتے سے انہوں نے کہا میرا اخبار بھی بند, ٹی وی بھی بند, اور کتابیں مجھے خاندان کی طرف سے جو بھجوائی گئیں وہ بھی مجھے نہیں دی گئیں, اور وہ بھی جیلر صاحب کے کمرے میں پڑی ہیں اور وہاں پڑی ہیں. اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کو بھی بدترین قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ان سے ملاقات ہونی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کروائی جاتی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر خاص طور پہ جو مائنز اینڈ منرلز کے معاملے میں انہوں نے پیغام دیا کہ قبائلی علاقوں کو کئی دہائیوں سے انہوں نے کہا کہ ان کے آئینی اور قانونی حق نہیں دیے گئے, علاقے کی تعمیری نو ترقی نہیں کی گئی, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پارلیمنٹرین اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا, کیونکہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی سرکاری امیر مقام صاحب کی سربراہی میں, اس کمیٹی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا.